www.attableek.com, the reviver of Iman. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless Ibrahim. We've got one more reciter, Muhammad, if you can come forward. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. MashaAllah, that was Hamad. He's also a student of Al-Mahd al-Islami. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. Increase in that recitation, MashaAllah. Ameen. Student of Eternal Life. We've got Ruh al-Amin. Just going to sing as a small nasheed, inshallah. So Ruh al-Amin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد واندشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الإله أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رعوفا يا رحيما يا حليما يا كريما مع للفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عزيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد واندشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد، للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني يا غوثي، يا ملاذ الخلق في يوم المعاد، فهلا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي، حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد، أشرقت نفسي بنور من فؤادي، حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. جزاك الله. MashaAllah, MashaAllah. All beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala continue blessing him. Next we're going to call Hafiz Harith, inshallah, who's going to finish his final sabak of Hifaz, inshallah, in front of you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. उस्ताद को बुलाओ. हाफिज सुफियान. माशाअल्लाह. मुबारक भाई. हैं माशाअल्लाह.
لو جی باندھو استاد کا ہاتھ پہلے بندہ ہے پکڑو ہولڈ دس سیدھا کرو. Just want to quickly mention that Hafiz Haris, this masjid that you guys are sitting in, played a very, 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 very big part in building and constructing this masjid. He gave his Ramazan off, his Saturday, Sundays, whenever you would come here, whenever I would walk past, whenever you drive past, you would always see him. By Shakir and but alhamdulillah, at such a young age, being part of such a big construction, Allahu Akbar, is tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. And maybe this is one of the reasons why Allah subhanahu wa ta'ala has given him tawfiq to actually finish off his Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala make him a amil and act upon this Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give him tawfiq to preserve this Quran until the end. And may Allah subhanahu wa ta'ala bring hufaz of Quran and ulama of Quran from his progeny, inshallah. Without any delay, inshallah, I want to call up Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahib, who is our Ustad and Ustad of many who are sitting here and Ustad of many around the world. Hazrat is nationally, internationally known and is a Shaykh al-Hadith at Darul Bari, who has been teaching Muslim Sharif in Darul Bari. He's been teaching Maqamat, and I just want to say one thing in front of Ustadi. Alhamdulillah, Ustadi knows the whole of Maqamat off by heart, Zabani also, which is, it's an accomplishment, Allahu Akbar. So without any further delay, inshallah, I want to follow Hazrat Ustadi, inshallah, so that we can bless from him, take some blessings and, benefit from his ilm. السلام علیکم. بھوک لگی ہے یا بہت دیرا جواب دیا. السلام علیکم. نیند اڑ جائے نا, تھوڑا نیند اڑ جائے, ذرا فریش ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھے بھائی، سب پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ممتاز یونیک اسپیشل، نہ ہو اسپیشل یونیک اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے، یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے معطر، مزہ اس کے جینے میں ہے معطر، خوشبو والا ہے. حدیث میں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا تھیلا اور خوب مشک اس میں بھرا ہوا اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے معطر، مزہ اس کے جینے میں ہے. رب نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھے مہینے میں، سب سے اچھی رات میں، سب سے اچھے پیغمبر پر، سب سے اچھے فرشتے کے ذریعے سے اتارا گیا تو یہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. سب فضیلت اس کے اندر آ گئی. ابن کثیر نے لکھا ہے انزل اشرف الکتب بسفارت اشرف الملائکہ فی اشرف بقاع الارض فی اشرف اللیالی علی اشرف المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فکمل من کل وجوہ. تو یہ قرآن پاک ہے. قرآن ہے. قرآن پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھو. ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے ہم بہت دور ہیں. قرآن کو خوب پڑھنا چاہیے. یو شوڈ ریسائٹ دا قرآن. قرآن از بیوٹیفل. قرآن از امیزنگ. قرآن چینجز یور لائف. Quran transforms you. The more Quran you read, the better. You know, if you want barakat in your time, today we don't have barakat in our times. If you want barakat in your time, read Quran. Quran will bring barakat in your life, in your time. Hazrat Sheikh Zakaria rahmatullahi alayhi used to read lots of Quran and he had lots of barakat in his time. He wrote so many books that we can't even think of writing those today. Where did he get all that time from? And he said the barakat is due to tilawat of Quran. He used to read minimum 10 to 15 juz every day throughout the year. Every second, third day he is doing a khatam of Quran. And in his diary he is writing that today khatam, sometimes he would write khatmah li fulan. Today's khatam was for so and so person. So he used to do one khatam every 2-3 days. Imagine how much time he must be spending in reciting Quran and then teaching as well, writing books as well, replying to letters as well, looking after the murideens as well. And daily he used to have at least, a couple of dozen mehmans, feeding them, looking after them and providing for them and everything. So much barakat in his life. He used to say that this barakat is due to the tilawat of Quran. The more Quran you recite, the more barakat you will get in your life. Check it out for yourself. Quran is the word of Allah. It's the word of Allah. Hazrat Shah Abdul Qadir Raipuri rahmatullahi alayhi قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. رمضان میں عصر بعد قرآن سناتے تو خادم وہاں سے کام کاج کرتے گزرتے. ایک دفعہ خادم نے دیکھا کہ حضرت قرآن سنا رہے ہیں اور ایک عجیب لے کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ اور مست ہیں، مزہ آ رہا ہے اور قرآن شریف میں لگے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، مستغرق ہیں، ڈیپ ان سائڈ قرآن ہے. تو اس نے تھوڑی دیر کھڑا کھڑا دیکھا کہ یار یہ واہ سبحان اللہ، حضرت پر کیا کیفیت ہے تلاوت کی. Look at the condition and kaifiyat and the feelings he's got while he's reading the Quran. I wish I could get that kaifiyat as well. I wish we could get that kaifiyat as well. How can we get that? Hell, he went away. Now Hazrat was Hazrat. He was Sahib Kashaf. اللہ پاک نے حضرت کے قلب پر منکشف کر دیا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کھول دیا. بعد حضرت اس وقت تو کچھ نہیں بولے. بعد میں جب وہ مغرب بعد افطار بعد خدمت کر رہے تھے، دسترخوان اٹھا رہے تھے، تو حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ سے ارے بھائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آنا ہے؟ وہ شجرے موسیٰ پر ہم کلامی ہوئی تھی. وہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے ہیں آگ لینے کے لیے، کیونکہ سفر کر رہے تھے مدین سے مصر اور راستہ بھول گئے. In the darkness of the night he lost way, so he didn't know where to go to. تو وائف بھی ساتھ ہے اور وائف پریگننٹ بھی ہے، تو اس کو تو پہاڑ پہ لے جا نہیں سکتے. ان کو بولا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں اوپر وہاں روشنی نظر آ رہی ہے، شاید وہاں کوئی آدمی ہوگا، تو اس آدمی سے میں ذرا راستہ معلوم کر لیتا ہوں، اور اگر وہاں سے کچھ ہوا تو ایک شعلہ آگ اس کو لے آؤں گا لکڑی، تو اس آگ کی روشنی میں پھر ہم اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے. تو he went up there and what does he see? There's nobody there.
and there is a tree from which there is light coming out, and it looks like the tree is burning, but it's not burning, it's just light coming out of that tree. And he's just amazed. Ye light yahan se tree mein, jhaad mein. So, and then Allah subhanahu wa ta'ala speaks to him directly. And he hears the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. And the conversation goes on. Allah is speaking to Musa alayhi salam, and Musa alayhi salam is enjoying that conversation. Allah se baat ho rahi hai. Allah Pak is giving him nabuwat. Allah Pak is giving him advice. Musa, I am Allah. There is no deity besides me. Worship me. Establish salat for my remembrance. And remember, the hour is coming. And I have concealed the exact timing of the hour. And the hour will come so every soul can be paid for whatever it had earned. Therefore, those who do not believe in Qiyamah, don't let them distract you from remembering the day of Qiyamah. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Those who are following their whimsical desires. Otherwise, fatarda, you will be destroyed as well, doomed. You will throw yourself into destruction. And what is that in your right hand, O Musa? It's my stick. And I have many uses of it. I, bring down leaves for my sheep. And I sometimes lean on it. I use it for many other benefits as well. Allah said, throw that on the floor. And Musa alayhi salam threw it, and suddenly it's a huge serpent and it's slithering. And Musa alayhi salam runs away. Everybody is scared of snakes. So Musa alayhi salam is scared of his own miracle. This is human nature. We are all scared of snakes. Allah said, don't worry, hold it back and we will return it to its original state. So he takes it and it becomes a stick again. And then Allah said, put your right hand under your armpit, take it out, and we will turn it white and it will shine. You come for light, there will be light in your hand, it will be a torch batti. And in that torch batti light, you can go find your way. And then put it back under your armpit and it will return to its original state. This is another mu'jizah. Take both mu'jizah and go to Fir'aun. Fir'aun? Fir'aun? Allah said, go. Tell him, innahu tagha. He's exceeded the limits. So, go and speak to him. Perhaps he could come to the right path. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. So he said, Rabbi shrah li sadri. Allah, give me sharh sadr. Confidence in whatever I do. Wa yassir li amri. Make matters easy for me. Wahlul uqdatam min lisani. Remove that stuttering from my tongue. Yafqahu qawli. So people can understand what I am saying. And also another request, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. Give me a wazir from my family, Harun my brother, make him a messenger as well. أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Make him my right hand, my support. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. Join him in this work of da'wah which you are telling me to do.
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, so that we can glorify you and we can remember you often and frequently. We can glorify. Do your tasbih and your zikr. The aim is zikr. The more zikr we do, the more closer we get to Allah. So you've given us prophethood, give us ability to do your tasbih and your zikr as much as possible. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. You see us every time, whatever we are doing. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. You have been granted your wish. Now these beautiful verses of Surah Taha. So Quran is Quran. Hazrat Shah Sahab said that you see that tree which was shining, and Allah subhanahu wa ta'ala was speaking to Musa alayhi salam. Now, you know, the voice was coming out from the tree and its surroundings. So when you sit down to recite the Quran, he said, close your eyes and think of yourself as Shajari Musa. And think that you are not reciting the Quran, it is Allah who is reciting the Quran. And then feel yourself, you get that feeling which you were asking about and you were thinking about. And this is reality. You know, you see Qari Abdul Basit, when he recites the Quran and he wants to take a long breath, he puts his hands on his ear. So why does he put his hands on his ears? Because when you put your hands on your ears, you can hear your own voice. And you can't hear anything else. And this is why, you know, ये जो गाने वाले गवैये होते हैं, वो भी कान में कुछ पहनते हैं. तो ये, when you, so think of yourself as though it's not you who's reading the Quran, it's Allah who's reading the Quran. And then you feel the taste and the lazzat and the halawat of tilawat. So, Quran is the Quran. We need to recite the Quran. Will you recite, inshallah? You know, our Mashayikh Kiram, when someone used to get bayat to them, they would say, if a person is Hafiz of Quran, he must read 3 juz every day. And a non-Hafiz, he must read 1 juz every day. So if a Hafiz reads 3 juz every day, then every 10 days he is doing Khatam. I will request Hafiz Haris as well. You have become Hafiz today. MashaAllah, your responsibility has increased. You have to recite Quran all the more now. You have to recite at least 3 juz. And you know, when you become Hafiz, you know, you do struggle a little bit. And you need to, you know, उसको पक्का मजबूत करने की जरूरत होती है. जैसे वो जेली होती है, फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीज हो जाती है, सेट हो जाती है. तो हमारा ये कुरान भी अभी दिल में सेट नहीं हुआ है, अभी ढीला पोछा है, तो सेट करने की जरूरत है. वो सेट कैसे होगा? खूब याद करने से होगा. मैं भी जब हाफिज हुआ तो इम्तिहान का वक्त आया, तो मेरे वालिद साहब ड्यूसबरी साबिल टाउन मरकज पे होते थे. तो हमको रोजाना एवरी डे, और शाबान में इम्तिहान से पहले एवरी डे वी हैड टू रीड 5 जूज टू हिम. 5 सिपारा रोज दौर सुनाना पड़ता था. मैं और मौलाना यूसुफ या मौलाना इम्तियाज के साथ वालिद साहब हमको बिठा देते थे. तो हम लोग क्या करते थे? वी यूज्ड टू गो वेस्टब्रो हाई स्कूल, एंड इन द लास्ट लेसन most of the time was rugby, sports, and I hated rugby, so we used to just skive off. और 2:30 को स्कूल से भागे, इधर उधर टीचर की आंख में धूल डाली और भागे वहां से, और सीधे घर. और घर आकर के वो अपना यूनिफॉर्म उतारा, जुब्बा टोपी पहनी और सीधे मस्जिद. कभी चाय पी, कभी नहीं पी, चाय तैयार हुई पी, नहीं पी तो बगैर चाय की मस्जिद. और वो 3 बजे से 5 बजे तक याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, 2 घंटे बराबर याद करो. अकेले मस्जिद में कोई नहीं, नोबडी इन द मस्जिद. पूरा याद करते रहे 5 पारे पक्के कर लिए. And 5 o'clock when Walid Sahab comes in the class, me and Maulana Imtiaz, we sit together and we start reading to one another. I read 5 juz and then he reads 5 juz. And the other students, they come and read to Walid Sahab. He listens to them, but he's paying attention to us as well. So every day 5 sipara. So in this manner the Quran sets in the heart. So now you have become Hafiz, you have to read at least 3 juz every day. And for non-Hafiz, Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullahi Alayhi used to say, non-Hafiz should read 1 juz every day, so that every month, every 30 days, he is doing 1 khatam of Quran. This Quran's haqq upon us. Otherwise, on the day of Qiyamah, Quran will put a case against us. What type of ummati was this, that you sent me to him, he never picked me up and he never recited me?
We have to recite the Quran. And if Quran does case against us, where are we going to go? So we have to recite Quran. It's Quran's haqq. It's Allah's words. And the more we recite Quran, the better for us. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentions virtues of reciting Quran. What does he say? For every letter we get 10 hasanat. Alif Lam Mim is not one letter, it's 3 letters. So for Alif Lam Mim we get 30 hasanat. Over here we have one angel on the right, the other on the left. The one on the right is recording our good deeds. So when we recite Quran, he is writing those good deeds for us. In Yasin Sharif there's 3,000 letters. So you read Yasin Sharif in 5 minutes and 30,000 nekis are recorded in your book. Allah kitne generous hai, Allah kitne kind hai. Allah kehte mera kalam padho, main tumko sawab dunga. Sawab ke saath saath Allah razi honge, Allah khush honge. हैं देखो मस्जिद बंद है, आप अकेले यहाँ आकर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह तो आपको देख रहे हैं ना, अल्लाह कितने खुश होंगे, होंगे कि नहीं खुश? अल्लाह जी बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे. देखो मैंने कोई किताब लिखी है और मैं यहाँ आपके माहद में आया तो मैंने देखा उधर एक आदमी मेरी किताब पढ़ रहा है, तो मुझे कितनी खुशी हुआ यार, मेरी किताब पढ़ रहा है, ये तो मुझे खुशी होगी ना. अच्छा जब याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ, मैं अपनी कोई किताब लाया हूँ, सूरह फातिहा की तफसीर है, सूरह मरियम की तफसीर है, सूरह नूह की तफसीर है. ये 3 तफसीरें हैं, तीनों का एक सेट आप लेते जाओ, 10 पाउंड में तीनों किताबें दे देंगे आपको. अब सुफियान को हमने दी है, आपका फायदा होगा. कुरान शरीफ में सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ेंगे, सूरह मरियम की, सूरह नूह की. दुआ करो अल्लाह मुझे और भी कुछ लिखने की तौफीक दे. सूरह यासीन शुरू की है, अल्लाह खुद उसमें मदद कर दे, वो पूरी कर लें इंशाअल्लाह. तो ये हमारी किताब को कोई पढ़े और हम देखें तो हमको खुशी होती है. तो यहाँ आप अल्लाह की किताब पढ़ रहे होंगे मस्जिद में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने सिटिंग रूम में बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर, तो अल्लाह तो आपको देखेंगे ना कि मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है और मजे लेके पढ़ रहा है. अल्लाह भी आपका कुरान बहुत ध्यान से सुनेंगे. कितने ध्यान से सुनेंगे पता है? मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि अल्लाह पाक बंदे की तिलावत को इतना ध्यान से सुनते, इतना ध्यान से सुनते हैं कि उतना ध्यान से किसी गवैये का गीत भी कोई नहीं सुनता. कोई सिंगर सॉन्ग गा रहा हो तो उसमें सुनने वाला मजमा कितना मस्त हो जाता है उसके सॉन्ग्स में. और आजकल तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, पॉप इंडस्ट्री है, और सिंगर गाते हैं इधर उधर का फहश गाना, गंदा नंगा, ये सब चीजें गाते हैं और लोग सुनते हैं इन गानों को, लोगों को बहुत शौक है. तो हम उनसे कहेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए जरा उसको छोड़ो, कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो और कुरान की तरफ आओ. बाज मरतबा क्या होता है, कुरान सुनने में जी नहीं लगता. उसका रीजन क्या होता है? वो हमारी रूह खराब होती है, हमारा नफ्स खराब होता है. तो वो नफ्स जो कि गंदा होता है तो उसको गाना ही अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप थोड़ी कुरान पर मेहनत करें, पढ़ें उसको, and you work hard and you read Quran and you listen to Quran, listen to, there are various qaris out there. Just listen to any qari, whoever you like, okay, and just read. Even when you are driving in your car, listen to Quran Sharif, not even nasheeds. No, forget the nasheeds, listen to Quran. कुरान चाहे शेख सुदेस का हो, माहिर मुआइकिली का हो, या कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की वो क़िसारुस सुवर और उनकी जो खुशिलहानी वाली तिलावत है वो हो, लेकिन ट्राई एंड बाय सम नाइस सीडीज एंड लिसन टू कुरान. तो जब कुरान आप सुनेंगे ना तो फिर आपको धीरे धीरे वो तरबियत हो जाएगी और आप कुरान की तरफ आ जाओगे. फिर आपको कोई चीज भी अच्छी नहीं लगेगी सिवाय कुरान के. आपको कुरान से ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा कि यू विल जस्ट लव लिसनिंग टू कुरान. फिर यू विल फॉरगेट ऑल योर सॉन्ग्स एंड बॉन्ग्स एंड दिस एंड दैट एंड एवरी, सब भूल जाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. आपकी रूह पाक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, उसमें जिला आ जाएगा, उसमें नूरानियत आ जाएगी, उस पर जो गंदगी और दर्द जो चढ़ जाता है वो सब साफ हो जाएगा, है ना. जो धूल चढ़ी और हीरा है, तो हीरा जमीन में दबा हुआ है, उस पर धूल चढ़ी हुई है, उसको आपने निकाला, वो धूल सारी साफ कर दी तो वो चमकने लगा. तो आपका कल्ब भी हीरे की मानिंद है, उस पर धूल चढ़ी हुई है. इसलिए आपको सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे, लेकिन आप उस धूल पर मेहनत करके उसको साफ कर दोगे, फिर आपको कुरान इतना अच्छा लगेगा कि कुरान के सिवा और कुछ आप सुनेंगे. जमाने जाहिलियत में एक बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था लबीद इब्न रबिया, बहुत बड़े शायर थे. तो उन्हें इतना, ही यूज्ड टू से पोएट्री, कंपोज पोएट्री सो ब्यूटिफुली that he was one of the best poets of his time, and his poetry was hung on Ka'batullah Sharif for a whole year, and it's in Sabah Muallaqat.
because they used to have a poetry competition in the Suke Oqaz, in their festival every year. And Shu'ara would come and sing their poetry, and the best poetry which wins the award was hung on Kaaba Sharif for one whole year until the next following year. So, Labid ibn Rabi'a was one of those Shu'ara whose poetry was hung on Kaaba Sharif for one whole year. He was fortunate enough to get the era of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam and to embrace Islam. He became a Muslim. He heard the Quran and he was just amazed, and he succumbed in front of the Quran. And this Quran is not human speech. It's from an outer source. It's from Allah. Allah is speaking upon the tongue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not Muhammad speaking, it's Allah speaking. He is inspiring Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He accepted Islam. After some time, during the time of Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar radiyallahu anhu told the Shu'ara to compose some nice poetry. And he told Labid ibn Rabi'a as well. And Labid ibn Rabi'a said, no. Ever since I have embraced Islam, I have stopped composing poetries. He said, why? And he said, Yakfini al-Quran. Quran is enough for me. Quran is enough for me. And he used to sit and keep reciting Quran, 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 Quran all the time. Yakfini al-Quran. So when you get this love for Quran and you start reciting, then Quran is kafi for you. Quran is enough for you. आपको कुरान के सिवा कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है. और आप जब कुरान पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह आपके साथ होंगे. हदीस शरीफ में अना जलीसु मन ज़करनी, मैं उसके साथ बैठता हूँ जो मेरा जिक्र करता है. और कुरान तो अफजलुल अज़कार है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है. उससे अच्छा जिक्र क्या हो? आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह करेंगे तो अल्लाह आपके साथ है. और कुरान शरीफ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह आपके करीब हैं, अल्लाह आपके साथ हैं, अल्लाह आपकी मदद कर रहे हैं, और अल्लाह आपको और सहारा दे रहे हैं. और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो. अल्लाह भी मजे से सुन रहे हैं, और आपकी उस तिलावत में अल्लाह को भी लुत्फ आ रहा है कि कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है मेरा बंदा, कितना अच्छा कुरान पढ़ रही है मेरी बंदी. तो इसलिए कुरान शरीफ को अल्लाह पाक भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, और हमको कुरान शरीफ की खूब तिलावत करना चाहिए. अल्लाह हमको तौफीक नसीब फरमाए. दोस्तों बुजुर्गों, कुरान शरीफ ये दूसरी तरफ एक और आप देख लें. वैसे तो फजाइल हाफिज होने के तो बहुत हैं, आप सुनते रहते हैं. माँ बाप के सर पर ताज पहनाया जाएगा, है जी. हाफिज कुरान को कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा. रीड एंड राइज, रीड एंड राइज, रीड एंड राइज. Your station and your Jannat is where you complete your recitation. So the amount of surats you know, how many surats you know? Normally today, general public know last few surats of the Quran. We should not do kifayat on that. We should try and learn more Quran. The more Quran you know, the higher your rank will be in Jannah. So try and memorize Juzu Amma, 29th juz. Memorize Surah Yasin, Surah Waqi'ah, Surah Mulk, Surah Kahf. You know, go and learn Quran. The more Quran you know, the higher your rank will be. And Hafiz Quran will be told to recite. Now if Hafiz Haris knew the Quran pakka, and he will read the whole Quran and get the highest stage. But if his Quran was kacha, he'll get stuck in the middle and he'll stop. He won't be able to go any further. Because he'll have to read the way he used to read in the dunya, that's how he'll read in akhirat. So your Quran should be pakka and strong and mazboot, so that you continue to recite it throughout your life and remember it, retain it, commit it to your memory. Inshallah, Allah will give you the highest ranks in Jannah. So, this is Quran, many virtues. You know that hadith as well. Hafiz will be told to do sifarish for 10 members of his family who had done so much disobedience and so many sins that they were going for Jahannam. They were standing in the rows of those who are being taken to Jahannam. Allah will tell this Hafiz that your Hisab Kitab is done, you are forgiven, you are being taken to Jannah. Go and save 10 members of your family. And he will go, Chacha come on, Mamu come on, Pupi come on, Dada come on, Nana come on. और उनको बचा लेगा. तो एक हाफिज कुरान 10 आदमियों को जहन्नम से बचाएगा.
تو یہ فضیلت ہے حافظ بنانے کی. معلوم کیا ہوا کہ فیملی ممبرز کو بھی اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے حافظ بنو. چچا ہیں, ماموں ہیں, پھوپھی ہیں, تو اب بھتیجا حافظ ہو رہا ہے, بھانجا حافظ ہو رہا ہے, تو اس کو انکریج کریں. اور ہمارے اکابر کیا کرتے تھے, بچوں کو کہتے تھے کہ ایوری ٹائم یو فنش ون سپارہ come and take 10 pounds from me, I'll give you 10 pounds. So بچہ جلدی جلدی سپارہ پورا کرتا ہے, پھر چچا کے یہاں دوڑتا ہے, پھوپھی کے یہاں دوڑتا ہے, ماموں کے یہاں دوڑتا ہے, سب سے 10-10 پاؤنڈ کلیکٹ کرتا ہے, مالدار بن جاتا ہے. اور بچوں کو تھوڑا انسینٹیو دینا پڑتا ہے, تو آپ تھوڑا انسینٹیو دے بچوں کو, خوش کریں ان کو تاکہ وہ جلدی جلدی پروگریس کریں, حافظ ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کریں. تو یہ سب فضائل تو ہیں الحمدللہ, وہ ہم سنتے رہتے ہیں. آج میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے ابھی جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ پاک نے اس کا اشارہ فرمایا ہے, اور وہ ہے اعجاز قرآن. قرآن پاک کیا ہے؟ معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ. یعنی اللہ پاک نے پیغمبروں کو طرح طرح کے معجزے دیے تھے. جیسے ہم نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا سنا نا کہ یہ سٹاف جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا, پھر واپس پکڑتے تو پھر لکڑی بن جاتا تھا. تو یہ میریکل تھا نا, یہ آؤٹ آف دس ورلڈ, یہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا, یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. اللہ اس کام کو کرتے تھے. تو اللہ پاک اپنے نبیوں کو کچھ نہ کچھ ٹوکن دیتے ہیں, کوئی سائن دیتے ہیں, تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے مان لیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہی یہ کام کر سکتے ہیں, نبی کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا, کوئی میجیشین بھی نہیں کر سکتا, یہ تو پیغمبر ہی کر سکتا ہے. تو اس سے لوگوں کو اطمینان قلب ہو جاتا تھا, اور جن کو یقین ہونا ہے, اور یقین بہتوں کے قلب میں آتا تھا, لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے تھے وہ اس یقین کو ٹھکرا دیتے تھے. جیسے بعض مرتبہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں اور اس کو حق بات کہیں, تو لیکن وہ ضدی آدمیوں کا نو آئی ڈونٹ ایکسپٹ, میں نہیں مانتا, نو یو رانگ, آئی ایم رائٹ. ارے بھائی یہ پروف ہے, یہ ایویڈنس ہے, یہ سب دلیلیں ہیں, آئی ڈونٹ ایکسپٹ. تو ایسے ہی جو ضدی اناڑی وہ کافر ہوتے تھے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سب صحیح ہے, لیکن یہ تو وہ نہ ایکسپٹ. تو معجزات جو ہوتے تھے وہ قلب کے اوپر حق کو اس طرح زور سے ڈالتے تھے کہ سامنے والے کو یعنی ایڈمٹ کرنا ہی پڑے, وہ اس کے سامنے بے بس ہو جائے. اللہ پاک اتنے اسٹرانگ معجزات دیتے تھے, سب پیغمبروں کو دیے. اور صالح علیہ السلام کو پتھر میں سے اونٹنی نکل آئی, اور وہ اونٹنی بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس چٹان میں سے اونٹنی نکلنی چاہیے, اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو, اینڈ باہر نکلتے ہی بچہ دے, ایسی اونٹنی چاہیے ہم کو. تو صالح صاحب نے کہا مانو گے؟ ہاں مان لیں گے. تو 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ پاک نے معجزہ ان کو دیا. اینڈ راک split asunder, and a huge, large, massive she-camel came out. And like the camels make noise when they deliver baby, so he started making that noise, and then it delivered the baby. Now the she-camel and the baby both started staying, together, and they thought, wow, یہ تو عجیب معجزہ ہے. تو اس میں جو ماننے والے تھے انہوں نے تو مان لیا, لیکن جو نہیں ماننے والے تھے, we don't accept. But you asked for the معجزہ, still we don't accept. تو یہ جو ضدی پنا ہوتا ہے نا, وہ آدمی کو خراب کر دیتا ہے. انادی, اناڑی ہونا, تو سب اناڑی ہوتے تھے, ورنہ معجزہ تو سامنے ظاہر ہو جاتا تھا. اسی طرح اور پیغمبروں کو اللہ معجزہ دیتے تھے ہر زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ, ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ. اب آگ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ Can somebody remain alive in fire? Ibrahim alayhi salam staying alive in the fire, coming out, and Ibrahim alayhi salam did not come out straight away. Ibn Kathir has narrated in Qasasul Anbiya that Ibrahim alayhi salam stayed in that fire for one chilla. Tabligh Jamaat ka chilla. 40 days he stayed in the fire. Qasasul Anbiya mein hai. تو یہ 40 days اور اس فائر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے ڈالا گیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کو رسی باندھی تھی, پھر کیٹاپلٹ میں رکھا تھا, پھر اس سے پھینکا تھا یوں کر کے. تو آدمی اتنے دور سے جا کے بول تو گرے تو اسی میں مر جائے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اتنا کیٹاپلٹ سے یوں کر کے پھینکا, کیونکہ بہت بڑا فائر تھا, بہت بڑا تھا, تو اس کو یوں دھکا دے کے نہیں ڈال سکتے تھے. تو کیٹاپلٹ میں بٹھا کے رسی سے باندھ کے پھر ڈالا. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے جا رہے ہیں تو ساری مخلوق پریشان ہے, فرشتے پریشان ہیں, جبریل علیہ السلام پریشان ہے. جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ ہیلپ کروں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں, جس کا ہیلپ چاہیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ یہی چاہتے ہیں, یہی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قلب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا, آگ میں جا کے گرے تو وہ جو رسی ابراہیم علیہ السلام کو باندھی تھی وہ رسی جل گئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اسکن کو کچھ نہیں ہوا. اور جنت سے اللہ پاک نے لباس بھیجا, ابراہیم یہ لباس پہن لیا. پھر جنت سے کھانا آ گیا, وہاں سے پھل آ رہے ہیں, فروٹ آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی مزے سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پر روز بہت اچھا ٹائم ہے, مزہ آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میری ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری ماں کی پریشانی دور کر دیں, وہ بیچاری میری وجہ سے پریشان نہ ہو. ماں کا خیال, ہم لوگ ماں کا خیال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. ماں کا خیال کرو, ماں کا لحاظ کرو, ماں کی خدمت کرو. ابراہیم علیہ السلام واز ورried about his mother کہ میری ماں کا کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے ان کی ماں کے لیے ایک ونڈو کھول دیا کہ اس میں سے وہ دیکھتی رہیں کہ میرا بیٹا تو وہاں سے مزے سے بیٹھ کے فروٹ کھا رہا ہے. تو ان کی ماں کو تسلی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام رہے, باہر آئے, فرسٹ کلاس لباس پہنے ہوئے ہیں جنت کا, ہیلتھی ہیں. لیکن وہ قوم نہیں مانی, جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ تو بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات, وہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے جی, اور اسی لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے ہیں تو اس میں سے 12 چشمے نکل آتے ہیں. He hits that staff on the rock and the rock brings water and there's 12 fountains of water gushing from that rock. اور اسی لاٹھی کو ابراہیم علیہ السلام سمندر پر مارتے ہیں تو 12 رستے بن جاتے ہیں اور بنی اسرائیل آرام سے اس سمندر کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہی اندھے کو ٹھیک کر دینا, کوڑی کو درست کر دینا. اور سب سے آگے اس زمانے میں میڈیسن بہت عام تھی, لیکن میڈیسن کے ذریعے آج تک کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 7 مرتبہ پڑھتے, تفسیر خازن میں لکھا ہے, اور اس کے بعد چھو کر کے دم کرتے تو اللہ پاک اس مردے کو زندہ کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 7 مردے زندہ کیے تھے. روزانہ نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی سم ٹائمز کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوتے اس وقت زندہ کر دیتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے بہت سے معجزات ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں, بلکہ بخاری شریف میں باب علامات النبوت فی الاسلام میں ایسی نشانیاں سائن بیان کی ہیں. تو اس میں سب اس طرح کے معجزات. اب مثال کے طور پر ہیومن باڈی سے کبھی پانی نکلتا ہے؟ پسینہ تو نکلتا ہے, لیکن پانی کا چشمہ فاؤنٹن کبھی نہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلا. معجزہ آپ کا. سفر میں ہے, ڈیزرٹ میں ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مر گئے, پیاس بہت لگ رہی ہے. بھوکا تو آدمی برداشت کر لیتا ہے, بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی, پیاس سے آدمی مر جاتا ہے, بہت جلدی مر جاتا ہے پیاس سے. تو پانی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈیزرٹ میں ہے, پانی دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے اور پریشان ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں, پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اللہ پانی پرووائڈ کریں گے. اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بڑا ٹب لاؤ. ٹب لاتے ہیں, فرماتے ہیں کسی کے پاس پانی تھوڑا بہت بچا ہوا ہو تو ڈھونڈو. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میرے اس میں مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے, لیکن وہ اتنا تھوڑا تھا کہ اگر ذرا بے احتیاطی سے یوں کر کے پھینک دیں تو مشکیزے کی جو چمڑی ہے, لیدر ہے, وہ لیدر ہی اس کو پی جائے گا, ڈرائی کر دے گا. تو وہ تھوڑا سا چند قطرے تھے. حضور نے فرمایا لاؤ اس کو ڈالو. تو حضور نے یوں کر کے آستین چڑھائی اور یوں اپنا ہاتھ رکھا, اور ابو قتادہ نے بہت احتیاط سے وہ یوں کر کے پانی یہاں ڈالا. تو ادھر حضور کے ہاتھ پر گرا, فجعل الماء ينبع من بين اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کا فوارہ جوش مارنے لگا اور وہ پورا ٹب بھر گیا. لوگوں نے پانی دیکھا تو دڑا دڑ دوڑے آئے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہی دیجیے, سب کو پانی ملے گا, کوئی پیسہ نہیں رہے گا. تو سب پھر اطمینان سے لائن میں کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, اس ٹب میں سے پی رہے ہیں, اپنے مشکیزہ بھر رہے ہیں, پی رہے ہیں, مشکیزہ بھر رہے ہیں, اور حضور کی انگلیوں سے پانی کے فوارہ جوش مار رہا. سب نے پانی پیا, سیر ہو کر پیا, مشکیزے اپنے بھر لیے. پھر حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا, پانی بند ہو گیا. یہ کہاں سے آیا پانی؟ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر دیا. یہ کوئی بناوٹی فکشن قصہ نہیں, بخاری شریف مسلم شریف میں صحیح حدیث میں مذکور ہے. اور یہ قصہ ایک دفعے پیش نہیں آیا, کم سے کم 5 الگ الگ مواقع پر پیش آیا ہے.
کبھی سفر میں، کبھی حضر میں. یہ 5 الگ الگ تو صحیح روایتیں ہیں. باقی اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 قصوں کو کہا کہ یہ تو بالکل صحیح روایت، اسٹرانگ چین، صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں. کبھی حضرت انس سے منقول ہے، کبھی حضرت جابر سے منقول ہے، کبھی عمران ابن حسین سے منقول ہے، کبھی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. یہ سب الگ الگ صحابہ ان قصوں کو الگ الگ واقعات میں نقل کرتے ہیں. یہ معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یہاں تو پانی نکلا. اسی انگلی مبارک سے یوں کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہ تو قرآن میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند سپلٹ ہو گیا. وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لیکن یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، چھوڑو یا اگنور کرو اس کو، اور کہتے ہیں سحر مستمر، پرانا جادو ہے. قرآن شریف کو بھی جادو کہتے تھے، ان ھذا الا سحر مبین ہے جی. اور دیکھتے تھے جادو کہہ کر کے چھوڑ دے، پانی پھیر دیتے تھے سب. لیکن جو ماننے والے ہوتے تھے ان کا ایمان یقین اور بڑھ جاتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم تو حضور کی صحبت میں بیٹھ کر روز میریکل دیکھتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی نشانی دیکھتی تھی. وہ کہتے تھے کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بسا اوقات ہم کھانے بیٹھے ہوتے تھے، اس کھانے میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح کی آواز ہم خود اپنے کانوں سے سنتے تھے. یہ حضور کی برکت ہے کہ حضور کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور حضور کے کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. تو یہ حضور کے معجزات ہیں. آپ پڑھیے ان معجزات کو. ابو جہل کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے؟ ایک مرتبہ مکہ شریف میں شروع میں وہ آتا ہے، محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا دو، میں تم کو مان لوں گا کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو. تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتانا تو بہت ایزی ہے. جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے اگر میں اسی کو کہوں کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے تو مان لے گا؟ کہتا ہے ہاں مان لوں گا. تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں چند کنکریاں ہیں، یو گاٹ سم اسٹونز ان یور ہینڈ، ٹیک دیم ٹو یور ایئرز اینڈ لسن ٹو واٹ دے سے. تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ کنکری کان کے پاس لے گیا اور وہ کنکری بول رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کنکریاں پھینکی، وہ بھاگ گیا وہاں سے، کیونکہ اس کو نہیں ماننا تھا، ضدی تھا. وہ ضدی آدمی نہیں مانتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے. تو یہ معجزات، سچے معجزات کہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، اس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں آپ کے رسول ہونے میں. اب آپ کے یہ تو سب وہ معجزات جو حسی تھے، فزیکل تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ظہرت علی یدیہ 1000 معجزات. حضور کے ہاتھ پر 1000 معجزات ظاہر ہوئے. وہ ریکارڈ ہیں. الخصائص الکبریٰ میں سیوطی نے نقل کیے ہیں، بیہقی نے دلائل النبوت میں نقل کیے ہیں، ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت پوری کتاب لکھ دی ہے، اس میں سب نقل کیے ہیں. یہ معجزات ہیں. ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو تا قیامت قائم رہے گا وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مجید. حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے اتنے معجزات دیے کہ بشر اس پر ایمان لے آئے. Every prophet was given so many miracles that human beings after witnessing them can believe in Allah, believe in them as Rasul of Allah. And the mu'jiza which I was given was wahi, revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So because Allah revealed that to me and that revelation will remain after my death, that is meaning of the hadith. So I have hope that I will have the maximum amount of followers, the most followers on the day of Qiyamah. No Nabi's ummah will be as large as my ummah. In fact, if we can say no Nabi's ummah will come close to the ummah of our Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam was shown this ummah once in a dream. Uridat alayya al-anbiya. The anbiya were shown to me. And I saw that there was some Nabi who had 2-3 followers, some Nabi who had 1 follower, some Nabi who had no followers. And then I saw a huge crowd and I thought that's my ummah. And I was told, no, that is Musa with his people. And then I was told, look on that side of the horizon.
And I looked at the horizon. Hey, massive millions of people. And look on that side. And look down. And look on that side. Look on that side. And I was told, that is your ummah. So because Quran is mu'jiza and its i'jaz will remain until the day of Qiyamah, people will read Quran and enter the fold of Islam. Even today, if you ask those who embrace Islam, what attracted you towards Islam? Why did you embrace Islam? And most of the 99% cases you will say, I read the Quran and Quran pulled me towards Islam. आज भी कुरान का मुआजिज़ा आज भी बाकी है. कुरान पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं. और कुरान का मुआजिज़ा शेख अब्दुल काहिर जुरजानी रहमतुल्लाह अलैहि has written किताब इजाज़ुल कुरान, and they mention the ijaz and mu'jiza and miraculous nature of the Quran. The first miracle you can say is in the zat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because who was the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did he go to any school? Did he go to a college? Did he go to university? Did he have a PhD degree? Did he have a master's degree? No. He was unschooled, unlettered. Some people translate ummi as illiterate. That's wrong translation. Illiterate means jahil. Huzur wasn't jahil. He was the educator of educators. He was the muallim of humanity. So he was unschooled. He never went to school. Because in Makkah Mukarramah there wasn't this schooling system. And Allah Pak deliberately made him such that he could not read and he could not write. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Allah deliberately kept him like that. So, when he grows up and for 40 years of his life, he is living an exemplary life. The whole Makkah calls him As-Sadiq Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin. Even the elderly with white beards respect him. That this young man, everybody say, ah, mashallah, kya ladka hai, kya jawan hai, to mashallah. Aisa jawan to hamari community mein Quraysh mein koi paida hi nahi hua hai. Everybody is respecting him. And they know his characteristics, his akhlaq, his behavior. And when he is closing the age of 40, he develops this love for solitude, tanhai. And he keeps himself to himself. And people of Makkah know that. And he goes to Ghar-e Hira often. He stays there for a week, 2 weeks, 3 weeks, sometimes a month. And this continued for a few months. And then Jibreel alayhi salam comes. He was slowly brought closer to the prophethood. आहिस्ता आहिस्ता नबूवत के करीब आए. पहले अच्छे अच्छे ख्वाब दिखते थे, बिल्कुल exact true dreams. And when a salik gets bayat to a sheikh and then he goes on this path of suluk, then in the beginning he sees lots of true dreams. And sometimes he sees noor and light as well. But as he progresses and when he reaches the peak, then those dreams also fade away, those noors also fade away. Because he is constantly in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. The presence of Allah, the awareness of Allah, constant awareness of Allah is at the back of his mind. So those anwarat and those dreams are no longer needed. So same over here. Our Prophet ﷺ was brought closer to prophethood by true dreams, realities, understanding events, looking at everything, observing. And he had never ever throughout his 40 years of life, he had never ever worshipped an idol. Never respected an idol or touched it with love and muhabbat like they used to do. He had never, na'udhu committed zina, never drunk any alcohol, never gambled, never cheated anyone, never hurt anyone, never abused anyone, never slandered anyone. And he had never backbited anyone. And people knew that. And he was as saaf, sutra, clean as you can imagine. There was no place to point a finger in his life before he becomes prophet. And then at the age of 40, when he is there, Jibreel alayhi salam comes on Shab-e Qadr. And then he gets the first ayat of Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Now Jibreel alayhi salam comes, hugs him 3 times, presses him,
transfers his nisbat, his ruhaniyat, his spirituality to the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he is brought closer to that angelic features. From the human features, he is taken closer to the angels' features. فرشتے کی طرف ان کو قریب لے جایا گیا. فرشتے نے اپنی نسبت ان میں ٹرانسفر کر دی اور اب جو ہے ان پر وہ بوجھ نبوت کا ڈال لیا اور کہہ دیا محمد انک رسول اللہ حقا, یو آر Allah's رسول in truth. اور پھر چلے گئے ابراہیم جبریل علیہ السلام. آپ ڈرے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, غار ہیرا سے نیچے اترتے ہیں, جلدی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. زملونی چادر اڑاؤ, بخار آ گیا ہے, فیور ہو گیا ہے, کیا ہوا. ایسا ہوا, فرشتہ آیا کوئی اور اس طرح مجھے حق کیا اور کچھ آیتیں پڑھائی, چلا گیا. حضرت خدیجہ فور ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی خوشخبری ہے یہ تو آپ کے لیے, آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لرؤوف الرحیم وتحمل الکل وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق. آپ تو اتنا شریف انسان ہیں, یہ اللہ کی طرف اچھی چیز. گھبراؤ نہیں, آرام کرو, ٹھنڈا پانی پیو, ریسٹ, ریلیکس. پھر جب دن چڑھتا ہے تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہے. اسمع من ابن اخی, دیکھو آپ کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ سارا بیان کرتے ہیں تو ورقہ کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے, وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, آپ کے پاس بھی آیا ہے اور آپ کو تو بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی ہے. اور اس ذمہ داری میں یہ بھی ہوگا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے شہر بدل کرے گی, آپ کو ایکسٹراڈائٹ کر دے گی, نکال دے گی یہاں سے. ارے میری قوم مجھے نکال دے گی, مجھے اتنا رسپیکٹ کرتی ہے اور مجھے یہاں سے بھگا دے گی. ہاں آپ کو بھگا دے گی. کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا تو میں آپ کی خوب ہیلپ کرتا, لیکن میں تو بڈھا آدمی ہوں, میں تو نہیں ہیلپ کر سکوں گا. کچھ ہی دن بعد ورقہ تو مر گئے. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی دیکھو سیرت پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے گئے تھے اور وحی اتری تھی 17 یا 18 رمضان کو یا 21 رمضان کو, شب قدر میں 21 رمضان سے لیلۃ القدر. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں میں نے تو ارادہ کیا تھا پورا رمضان وہاں گزارنے کا, تو میں پھر وہاں چلا جاتا ہوں, اپنا رمضان پورا کرتا ہوں, پھر عید کے دن آؤں گا. تو حضور پھر واپس چلے جاتے ہیں, وہیں پر غار میں رہتے ہیں اور وہ جو تنہائی میں آپ کو ایک لطف آتا تھا, آپ کو ایک اچھا لگتا تھا, ہی لائک لیونگ الون, تو وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں, وہیں پر اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں. اب دوسرے دن پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, آئیے آپ کو ذرا وضو کراتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. اب جو ہے جبریل علیہ السلام ایک پتھر پر اپنی انگلی مارتے ہیں تو اس میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے. پھر جبریل علیہ السلام وضو کرتے ہیں, حضور دیکھتے رہتے ہیں, پھر حضور وضو کرتے ہیں, پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اب نماز پڑھنا ہے, چلو میرے ساتھ. جبریل علیہ السلام امامت کرتے ہیں, حضور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. پھر یہ قیام یوں کرنا ہے, رکوع یوں کرنا ہے, سجدہ یوں کرنا ہے, اتحیات میں یوں بیٹھنا ہے, نماز سکھایا. پھر سب سے پہلی فل سورت جو نازل ہوتی ہے سورہ فاتحہ ہے, باقی تو ٹکڑے ٹکڑے اترے ہیں. اقرا بسم اترا, نون والقلم وما یسطرون اترا, یا ایھا المزمل اترا, یا ایھا المدثر, تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اترا. لیکن فل کمپلیٹ سورت جو سب سے پہلی وہ لے کر آتے ہیں سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو نماز میں پڑھا کرو. نماز شروع ہوتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوتے ہیں, حضرت خدیجہ مسلمان ہوتے ہیں, حضرت علی مسلمان ہوتے ہیں, چپ کے نماز پڑھتے ہیں اور چھپ کر کے, کیونکہ ایک نئی چیز ہے, لائف کا خطرہ ہے. اللہ پاک حضور کی حفاظت فرماتے ہیں. کچھ مدت کے لیے وہی تھوڑی سی رک جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں 3 سال تک, کچھ کہتے ہیں نہیں چند مہینوں تک. مگر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً ان کی تحقیق ہے کہ وہی صرف 15 دن کے لیے رکی تھی, 15 دن بعد پھر شروع ہو گئی. یہ 3 سال والا قول صحیح نہیں ہے. تو کچھ دن کے لیے ذرا سی رکی ہے وہ, تاکہ حضور کو ذرا بریدنگ گیپ ملے. تو بریدنگ گیپ کے بعد 15 دن بعد پھر وہی شروع ہو گئی ہے. اور تھوڑا تھوڑا کر کے روز جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے, کچھ نہ کچھ آتے تھے, تھوڑا بہت قرآن لے آتے تھے. کبھی قرآن نہیں آتے لے کر آتے تھے تو ایسی بیٹھ کے بات کرتے تھے, مشورے کرتے تھے, کچھ اور بات, ہدایت, سوال جواب. اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کا کثرت سے آنا جانا ایوری ڈے حضور کے پاس ہوتا ہے اور حضور ان سے استفادہ کرتے ہیں.
قرآن پاک اس طرح سے اترنا شروع ہوتا ہے. 23 سال کے عرصے میں قرآن اترتا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن اسی طرح سکھاتے ہیں جیسے حافظ حارث کو حافظ سفیان نے سکھایا اور پڑھایا. کیونکہ حضور بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, صحابہ کو پڑھاتے تھے, صحابہ پڑھ کے یاد کر کے حضور کو سناتے تھے, پھر حضور اس کو کنفرم کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 70 سورت ڈائریکٹ حضور کے سامنے بیٹھ کر کے حفظ کی ہیں. اور دوسرے صحابہ حضور جہاں بھی آیت اترتی صحابہ کو سناتے, پڑھاتے, پھر نماز میں حضور پڑھتے, صحابہ نماز میں ان صورتوں کو سنتے, جمعہ کے خطبے میں حضور قرآن پڑھتے, صحابہ جمعہ کے خطبے سے حضور کی صورتیں یاد کرتے. اس طرح قرآن پاک سینہ بسینہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوا. لکھائی کا اس وقت تو لکھتے تھے لیکن اس طرح جیسے ہمارے یہاں اتنے سارے قرآن پڑھے ہوئے ایسے قرآن وہاں نہیں تھے. حضور لکھائی کا اہتمام کرتے تھے, کاتب ہوتے تھے, ان کو بلاتے, ان کو بولتے بھئی ابھی یہ سورت اتری ہے, یہ آیتیں اتری, نوٹ کر لو ان کو, تو اس کو لکھوا دیتے تھے. تو قرآن پاک مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا ہے لیکن محفوظ سب کے دلوں میں ہے. حافظ قرآن حافظ. اب یہ قرآن پاک متواتر چلا ہے. یہ اب دیکھیے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی قبیلے بنو حنیفہ کے ساتھ, بہت زبردست جنگ ہوئی. اس میں یہ مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا وہ آیا اور اس کی قوم بہت جنگجو تھی. تو اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ بقول قرطبی کے اور 500 صحابہ بقول ابن کثیر کے حافظ قرآن تھے. 1200 میں کتنے حافظ صحابہ تھے؟ 700 حافظ, 700 حافظ قرآن تھے. اس واقعے پر حضرت عمر کو ڈر لگا, او بابا اگر سب اس طرح شہید ہونے گئے تو قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کے پاس ہے, اللہ کے واسطے قرآن پاک کو ایک مصحف میں جمع کر لو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. صدیق نے کہا یار کیف نفعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ هو واللہ خیر, هو واللہ خیر, هو واللہ خیر. صدیق کو بھی انشراح ہو گیا کہ جو عمر کا مشورہ ہے صحیح مشورہ ہے. انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا کہ قرآن جمع کرو ایک جگہ. انہوں نے وہی اشکال کیا, بھئی تو بدعت ہو جائے گی, نیا کام ہے, ہم کیسے کریں اس کو؟ میں نہیں, یہ بدعت نہیں, ہو اللہ خیر, یہ خیر ہے. بعض مرتبہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے, وہ بدعت نہیں ہوتا, وہ شریعت کا تقاضا ہوتا ہے. بہت سی نئی چیزیں آج لوگ بدعت 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 کر کے سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. بدعت نہیں ہوتا ہے, وہ شریعت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ضرورت تھی, ضرورت شرعیہ تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو. حضرت زید کو بھی انشراح ہو گیا, ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کیونکہ وہ اکثر وہی مدینہ شریف میں وہی لکھتے تھے. وہ جوان تھے, 15 سال کے تھے جب حضور مدینہ آئے ہیں اور حضور کے انتقال کے وقت 25 سال کے تھے. تو زید ابن ثابت بہت اچھے لکھنا پڑھنا جاننے والے تھے. حضور نے ان کو کہا تھا عبرانی زبان بھی سیکھ لو, وہ بھی سیکھ گئے تھے. تو وہ چونکہ بہت ماشاءاللہ ہوشمند تھے تو ان کو رسپانسبلٹی, ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی کیے, انہوں نے لکھنا شروع کیا, مصحف میں جمع ہو گیا اور تواتر کے ساتھ یہ قرآن چلا. اب یہ قرآن کا اعجاز میں نے اصل تو وہ شروع کیا تھا لیکن میں چلا گیا پریزرویشن آف قرآن پہ, کیونکہ قرآن کا پریزرویشن یہ خود ایک اعجاز ہے, یہ ایک معجزہ, ایک میریکل ہے کہ قرآن آج تک 1400 ایئرز ہو گئے مگر ان اٹس اوریجنل پیورسٹ فارم محفوظ اور پروٹیکٹڈ ہے. لوگوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ کتنی کوشش کی؟ اوہو انتھک کوشش کی, ٹائرلیسلی بہت کوشش کی کہ قرآن کے نسخے جلا دیں, قرآن کے نسخوں کو سمندر میں پھینک دیں. اور قرآن کی طرف بہت سی کتابیں انہوں نے سمندر میں پھینک دی. قرطبہ میں اسپین میں یونیورسٹیاں تھیں, کتنی عربی کی کتابیں تھیں, نایاب کتابیں تھیں, مگر دشمن نے جب اس پر قبضہ کیا تو ان ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دیا اور پانی میں بہہ گئی وہ سب کتابیں. تو انہوں نے قرآن کے ساتھ بھی ایسا مٹانے کی کوشش کی لیکن قرآن کہاں مٹا سکتے تھے. قرآن کے لیے تو اللہ نے ذمہ داری لی تھی, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے, اس کی حفاظت تو ہم کریں گے, تم کہاں اس کو ضائع کر سکتے ہو. تو قرآن کا محفوظ رہنا یہ بھی قرآن کا ایک میریکل ہے. اور اللہ پاک عجیب طرح سے اگر ایک جگہ کوئی حافظ نہیں ہوتی ہے تو دوسری جگہ حافظ, تیسری جگہ, چوتھی جگہ حافظوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور آپ پچھلے 100-200 ایئرز میں دیکھیں تو قرآن پاک کی حفاظت کس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے. ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش نے کی ہے.
کیونکہ ہمارے یہاں حفظ کا اتنا کثرت سے رواج ہے کہ عربستان میں تو اس کی آب و ہوا بھی نہیں ہے. عربستان میں تو آج بھی حفظ کا اتنا شوق نہیں جتنا ہمارے یہاں ہے. ہمارے آج بھی انگلینڈ میں بھی آپ دیکھیے کتنے مدارس ہیں اور کتنے مکاتب ہیں, اس میں بچے حافظ ہوتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. کتنے بچے حافظ ہوتے ہیں. اس وقت 1.7 بلین مسلمز ہیں دنیا میں, تو ان میں سے کتنے 100 ملین حافظ قرآن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب یہ دیکھیے اتنے ہنڈریڈ آف ملینز آف پیپل ہیو کمیٹڈ دا قرآن ٹو دیئر میموری. از دس ان اٹ سیلف اے میریکل اور ناٹ؟ ہے کہ نہیں میریکل؟ حفظ اور قرآن کا پرزرویشن یہ خود اس کا ایک معجزہ ہے. اس کے بعد اس قرآن میں اور بہت سے معجزے ہیں. آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور میریکلز آف دا قرآن ٹائپ کیجئے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا اس میں. چاہے اس میں شارٹ میں اب بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا, سوری. آپ کو پتا نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا. انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن پاک میں معجزات ود ان معجزات ہیں. ایگزامپل نمبر 1 معجزہ اعجاز ان اٹس نظم, ان اٹس لینگویج. ایک ہوتا ہے لنگوسٹک, تو اس کی قرآن کی جو لینگویج ہے یہ ایک خود ایک معجزہ ہے. دیکھو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ لینگویج ہوتی ہے نا, اس کا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے. آفٹر سرٹن ٹائم دا لینگویج فیڈز اوے. شیکسپیئر کتنی پرانی ہے, کوئی بتائے گا یہاں پر کتنی پرانی ہے شیکسپیئر؟ مجھے تو پتا نہیں ہے. 1560 شیکسپیئر کی پیدائش ہے, اور ابھی تو کتنا 500 سال ہو گئے. 500 سال. شیکسپیئر کی لینگویج 500 سال پرانی ہے. لیکن آج شیکسپیئر والی انگلش کوئی بولتا ہے. جزاک اللہ مولانا یاسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے. ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ذرا, مجھے کچھ ہیلپ ہو جائے نا. تو وہ 500 ایئرس, لیکن آج کوئی شیکسپیئر والی انگلش بولتا ہے؟ کسی کو آتی بھی نہیں ہے, بیکاز وہ اتنی پرانی انگلش ہے کہ وہ بس اس سے بے بس عاجز ہو گئے ہیں. بلکہ ہم لوگ تو اس کو پڑھے تو ہم کو سمجھ بھی نہیں پڑتی کہ کیا لکھا ہے نا. تو وہ شیکسپیئر کی لینگویج فیڈ ہو گئی ہے. اب نئے الفاظ اسی انگلش میں نئے الفاظ آ گئے ہیں, اور روزانہ نئے الفاظ آتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری والوں کو ہر سال ڈکشنری چینج کرنی پڑتی ہے, اس میں الفاظ کے نئے نئے میننگ لگانے پڑتے ہیں. 2013 میں انہوں نے موسٹ کامنلی یوز نیا ورڈ انہوں نے اس میں ڈالا آکسفورڈ ڈکشنری میں, سیلفی. وہ جو اس پہ سیلفی لیتے ہیں موبائل پہ, کہ یہ نیا ورڈ ہے اور موسٹ کامنلی یوزڈ ورڈ ہے, تو نئے نئے الفاظ ان کو اس میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں. قرآن پاک کی جو عربی ہے یہ العربیت الفصحی ہے, کلاسیکل عربک ہے, اور وہ عربی زبان بھی آج تک پریزروڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے, یوز میں ہے. 1400 ایئرز ہو گئے, لیکن اب تک وہ استعمال میں ہے. آپ جائیے عربستان میں ہے جی, تو ان کی ڈائلیکٹس الگ الگ ہوتی ہیں. سلنگ عربی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ مصر والوں کا کچھ الگ ڈائلیکٹ ہے, شام کا الگ ہے, عراق کا الگ ہے, اور الگ جگہوں کا الگ ہے. لیکن ان سب میں جو مشترک ہے وہ کیا ہے؟ العربیت الفصحی. تو اگر آپ کو فصیح عربی آتی ہے تو آپ کا کام سب جگہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ وہ جو عامیہ جو ہوتی ہے وہ آپ بولیں گے تو ایک جگہ کی عامیہ دوسری جگہ کام نہیں دے گی, لیکن الفصحی وہ سب جگہ کام دے گی. اچھا, اور میں ایک ایجپشن شیخ کا ایک ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ عربی لینگویج جو پریزروڈ ہے اب تک, اس کا سبب کیا ہے پتا ہے؟ تجوید. انہوں نے کہا اس لینگویج کی حفاظت کا سبب تجوید ہے, کیونکہ مسلمانوں نے تجوید کا ایک فن جو ہے اس کے ذریعے سے یہ قرآن پاک کے تلفظ, اس کے مخارج, اس کی صفات کو محفوظ رکھا, تو اس کی برکت سے عربی زبان بھی محفوظ ہوگی. تو تجوید اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن بھی محفوظ, اور قرآن کے ذریعے عربی لینگویج بھی محفوظ, اور انشاءاللہ ہمیشہ تک محفوظ رہے گی. اور اسی لیے آج کل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عربستان میں دوسری زبانیں خوب چلیں اور عربی مٹ جائے. ہاں, میں نے اسپیکٹیٹر کے اندر ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ یہ کلاسیکل عربک جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو نیو جنریشن عرب میں آ رہا ہے, تو وہ نیو جنریشن میں انگریزی کا بہت شوق, فرینچ کا بہت شوق, اور جرمن کا بہت شوق, چائنیز کا بہت شوق, کیونکہ یہ لوگ ان جگہوں پہ جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان کا کلچر پورا چینج کر دیا. تو اس میں وہ کارٹون بنا ہوا تھا اس آرٹیکل کے سٹارٹنگ میں,
تو اس میں کارٹون میں یہ لکھا ہے کہ ایک بڈھا آدمی ہے لال رومال والا اور دوسرا ہے وہ NYPD کی کیپ والا لڑکا. تو بڈھا اس کو کہتا ہے السلام علیکم, تو وہ جواب دیتا ہے ہائے. کہ دیکھو یہ بڈھا سلام کر رہا ہے اور بجائے وعلیکم السلام اس کو وعلیکم السلام جواب بھی نہیں آتا, وہ کہتا ہے ہائے. تو یہ اس طرح عربی لینگویج کو, کلاسیکل عربی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. قرآن پاک کی لینگویج کا پریزرو رہنا یہ خود ایک میریکل ہے. اور پھر قرآن پاک کی جو لینگویج ہے جی, اٹس انمیٹیبل, اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں ایفیکٹونیس, وہ جو لینگویج ہے اتنی ایفیکٹو ہے کہ اٹ برنگس ٹیئرز ٹو یور آئیز. سم ٹائمز اٹ میکس یو ہیپی, سم ٹائمز اٹ میکس یو سیڈ, اینڈ اٹ برنگس دیٹ فیلنگ ان یو. محمد ڈیوک پکسال نے انگلش کا ٹرانسلیشن کیا ہے, تو اس ٹرانسلیشن کے شروع میں وہ مقدمہ ہے, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں قرآن پاک کا انگلش ٹرانسلیشن تو کر رہا ہوں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ قرآن کی عربی میں جو بات ہے وہ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی ہے. کہ قرآن میں جو تاثیر ہے, قرآن میں جو ایفیکٹ ہے, چاہے سامنے والے کو عربی سمجھ پڑتی ہو کہ نہ پڑتی ہو, قرآن کبھی رلا دیتا ہے, کبھی ہنسا دیتا ہے, کبھی خوش کر دیتا ہے, کبھی اس کو جوائس موڈ میں لے آتا ہے, اس کے فیلنگز کے اوپر اثرات, کبھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی جہنم کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی عذاب الہی کا تذکرہ آتا ہے, خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کا قرب اور استحضار. اور یہ چیز اب دیکھیے بہت سے لوگ تراویح میں قرآن جب سنتے ہیں ان کو سمجھ نہیں پڑتی, لیکن حافظ قرآن اگر بڑا اچھا ریسائٹر ہو حرم شریف میں, تو بہت سے ہمارے دیسی ہندوستانی ہوتے ہیں, ٹپ 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 ان کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ قرآن ان کے قلب پر اثر کر رہا ہوتا ہے, قلب صاف ہوتا ہے, قلب کلین ہوتا ہے, تو اس پر قرآن پڑھتا ہے تو وہ آدمی کے فیلنگز کو چینج کر دیتا ہے. یہ قرآن میں یہ پاور ہے, پاور آف قرآن, یہ چیز ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وائی اسلام از آور اونلی چوائس, تو اس میں ایک نیو مسلم ہے, وہ لکھتے ہیں کہ یو کانٹ انڈرسٹینڈ دا پاور آف قرآن انلیس یو ہیو بین ڈپرائیوڈ آف اٹ بیفور ہینڈ. آپ کو قرآن کا پاور سمجھ میں نہیں آئے گا انلیس آپ کو پہلے سے قرآن سے محروم تھے, پھر آپ کو قرآن ملا ہو تو آپ کو قرآن کا پاور سمجھ پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ریلیجن کی تلاش تھی, تو میں اسٹڈی کر رہی تھی, میرے خیال میں خاتون ہے, میں اسٹڈی کر رہی تھی, میں کیتھولک تھی, لیکن میں کیتھولک چرچ میں بھی جاتی تھی اور سیکھتی بھی تھی, اسٹڈی بھی کرتی تھی, لیکن دل میں کچھ چین نہیں تھا, کچھ نہ کچھ مسنگ پیسز تھے, فٹ نہیں ہو رہا تھا. اور میں جب پریسٹ سے, پادری سے پوچھتی تو وہ کہتے بس اس کو چپ چاپ اس کو پوچھنے کا نہیں, آگے چلو مان لینے کا. وہ ٹرینٹی وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر دوسرے ریلیجن اسٹڈی کرنا شروع کیا, میں نے بدھزم اسٹڈی کیا, ہندوازم اسٹڈی کیا, جوڈائزم اسٹڈی کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب میں اسٹڈی کیا لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. پھر جو ہے میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور میرے پاس قرآن آیا. میں نے جو قرآن, when I started reading the Quran, the example I can give is like you enter a building and there are small rooms and there are some candles and lights and some ornaments and interesting things in there. So you go in this room and you see some interesting thing. You go in that room, you see some interesting thing, some candles, something there in this room. And suddenly you come upon a large hall and there are many spotlights in there. And as you open the door and you enter, your eyes are dazzled. And you have to cover your eyes. And then you have to slowly open and look from in between the fingers. And then you start looking and then observing. And then you see that light. This room is the room of Quran. And that Noor is the Noor of Quran. And this is the Quran. تو یہ قرآن میں اعجاز ہے, قرآن ایک معجزہ ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن کی لینگویج میں پاور ہے, قرآن میں نور ہے, روشنی ہے. میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی کہتے ہیں من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتبت له به حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ. قرآن تو نور ہی نور ہے, قرآن میں نور بھرا ہوا ہے, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. کیا کہنا قرآن کا. حضور کے بارے میں حدیث شاعر نے کہا ہے, لیکن یہی ہم قرآن پر بھی تو کہتے ہیں کیونکہ حضور صاحب قرآن ہے. قرآن آپ کو نصیب ہوا ہے تو قرآن بھی جہاں پڑھا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بڑھ جائے گا. اور آپ کے اس میں اعجاز, اس میں لے لیجئے ماضی کی خبریں اس میں ہیں کہ یہ واقعات, پیغمبروں کے قصے. حضور تو امی تھے, حضور نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, اس میں کہیں ہیں یہ سارے قصے, یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری, اصحاب کہف کی سٹوری, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام,
سارا ڈیٹیل اس کے اندر. سورہ مریم کو آپ پڑھو, کیا اس میں سب پورا قصہ کھول کے رکھ دیا ہے. عیسائی وہ کیا نام ہے اس کا, نجاشی اسحمہ کا, جو ایتھیوپیا میں جو صحابہ کو پناہ دی تھی, اور وہ مکہ والے لینے آئے کہ ان کو واپس بھیج دو. تو انہوں نے کہا ایک منٹ, میں پہلے ان کی بات سنوں گا پھر ڈیسائیڈ کروں گا. تو انہوں نے بلایا تو حضرت جعفر طیار تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ, اور اس نے کہا بھائی یہ لوگ آئے ہیں اس مقصد کے لیے, آپ بتائیے آپ کیوں یہاں آئے ہیں, کیا بات ہے, آپ کیوں وہاں سے یہاں چھوڑ کر آئے ہیں. حضرت جعفر طیار نے بڑی بہترین فصیح عربی زبان میں تقریر کی. اور جعفر تھے حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے, اور عبد المطلب کا خاندان بالکل کلاسیکل فصیح عربی بولنے والے. تو انہوں نے بہترین تقریر کی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, تقریر پوری کر کے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھ کر سنائی. اور اس میں وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اور آگے پورا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ. اور عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یہ جب آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں تو نجاشی ٹپ 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 آنسو بہ رہے ہیں. قرآن نے اس آنسو بہنے کا تذکرہ کیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. یہ جب اس کو پڑھ کر سنایا, یہ پورا سٹوری عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی, تو بائبل میں تو کچھ گڑبڑ سڑبڑ سب کی ہوئی تھی, لیکن یہ جب سب پڑھ کر سنایا تو نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ملی میٹر بھی اس سے ہٹے ہوئے نہیں ہے جو تم نے بیان کیا ہے. ملی میٹر میں نے, انہوں نے دوسرا لفظ کہا تھا, ملی میٹر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس لاٹھی اور جو میرے ہاتھ میں مسواک ہے اس کے برابر بھی وہ ادھر سے ادھر ہٹے ہوئے نہیں. ایگزیکٹلی جو تم نے ڈسکرپشن دیا ہے بالکل وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ حضور کو کہاں سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں یہ ہوا تھا؟ کون سی کتاب پڑھنے گئے تھے آپ نے؟ تو ہسٹری پڑھی نہیں تھی, آپ کو تو پڑھنا آتا نہیں تھا, لیکن یہ کہاں سے آیا؟ اس کو اللہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ پاک بعض جگہوں پر کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. اللہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. آپ وہاں نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ نہیں تھے, مریم علیہ السلام کی ولادت پر آپ نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گفتگو ہوئی اس وقت آپ وہاں نہیں تھے, نوح علیہ السلام کی کشتی والا قصہ ہوا وہاں آپ نہیں تھے. یہ ہم آپ پر انسپائر کر رہے ہیں اینڈ وی آر ریویلنگ اٹ ٹو یو. تو اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے قصوں کا قرآن میں اتنے ایکوریٹ ڈسکرپشن کے ساتھ آنا یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن ایک میریکل ہے. اور پھر آگے اس میں فیوچر ایونٹس کی جو پریڈکشنز ہیں, اور اس میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں جو ہے, پہاڑوں کے بارے میں جو تخلیق کے بارے میں ہے, اور اسی طرح سے انسان کی ایمبریولوجی کے بارے میں جو کچھ ہے, ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کے بارے میں جو چیزیں ہیں, اور وہاں پر ستارے اور ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں, قرآن میں فرشتوں کا آنا جانا اور ان کا لائٹ آف اسپیڈ کے ساتھ ٹریول کرنا, یہ قرآن میں مذکور ہے. اور قرآن میں ایکسپینشن آف دا یونیورس مذکور ہے. آج کل سائنس دھیرے دھیرے ان چیزوں کو ڈسکور کرتا ہے, قرآن 1400 سال پہلے اس کو کہہ چکا ہے. ڈاکٹر کیتھ مور کینیڈا ٹورانٹو کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے قرآن میں ایمبریولوجی کو اسٹڈی کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں انسان پہلے نطفہ تھا, پھر علقہ ہوا, پھر مضغہ ہوا, اس کے بعد ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا, drop of semen and then a clot of blood and then a piece of flesh and on that piece of flesh bones and then the rest of the body is formed. And he says, how can Muhammad know these 1400 years ago?
when these X-ray machines and scanning machines were only and microscope, and all this was only discovered maybe 100 years ago. So 1400 years ago, how did Muhammad know this? और ये जो embryology है, ये Bible में नहीं, ये तौरात में नहीं, सिर्फ कुरान में है. So how did the Prophet ﷺ know all this? He said he can't have split open the chest of any pregnant woman and seen inside. Because if there is nutfa stage, alaqa stage, mudgha stage, and you split someone's stomach open, the nutfa dissolves. You don't know that's how it's being created. So you can't see it. 1400 years ago, when there's no these type of mechanical instruments, and Muhammad is giving this accurate description of how a child is, formed in the womb. This can't be from Muhammad himself. It's from an outer source, and that outer source is God Almighty, Allah Subhanahu wa Taala. He said this in a conference in Saudi Arabia. And they all had to, say that, Alhamdulillah, MashaAllah, Barakallah. So, Quran is a mu'jiza, it's a miracle, it's an amazing book, and we have to recite, we have to read as much as possible, bring ourselves closer to Quran, make our children Hafiz of Quran, and after Hafiz, encourage them to progress, become alimas, and become, practicing on Quran, and then spreading the message of Quran, delivering it to others, and inshallah this is how our iman will be protected, our children's iman will be preserved and protected. May Allah subhanahu wa ta'ala accept, may Allah be pleased, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve the Quran in the heart of Hafiz Haris for as long as he lives, and may Allah give him tawfiq to progress further and become alim as well, and mashallah do the khidmat of deen. As Maulana Abdul Halim Sahab mentioned that in the construction of this masjid he had given a lot of sacrifice. May Allah accept those sacrifices as well. May Allah reward his parents and his family members. May Allah reward the whole community, and may Allah protect this ma'had, and may Allah take it further from strength to strength. May Allah give long life to Hazrat Maulana Ahmad Ali Sahab, accept his khidmat, and give him good friends who can work with him as a team, and may Allah accept all the good work and effort that he is doing. May Allah give the community to support Maulana Sahab and to take the school from here further, inshallah. May Allah give you good reward for coming and sitting with so much patience. I'm sorry if I took so much of your time, but Quran is a huge subject, and we love the Quran. We want to talk more and more about the Quran. The more we talk, the more we enjoy, and inshallah our iman is strengthened and increased, our spirituality is increased, and this is what we need today. May Allah accept and be pleased. Jazakumullah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكروبنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا مبارک جلسہ ہے یا اللہ, اس میں آپ کے بہت سے نیک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اس حافظ حارث نے قرآن پاک ختم کیا ہے, یا اللہ آپ کے پیغمبر نے کہا ہے قرآن پاک کے ختم پر جب دعا کی جاتی ہے تو 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. یا اللہ ان فرشتوں کی برکت سے, حافظ صاحب کی برکت سے, معصوم بچوں کی برکت سے, یا اللہ ان سفید ریش بزرگوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم کر دیجیے, پوری امت پر کرم فرما دیجیے, پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے, اور پوری امت کے لیے خیر اور برکت, صلاح اور فلاح, حفظ اور امان کے فیصلے فرمائیے. یا اللہ پوری امت کے لیے ترقی اور صلاح اور بہبود کے فیصلے فرمائیے. پروردگار عالم اس وقت حافظ صاحب نے قرآن پاک ختم کیا ہے, یا اللہ ان کے سینے میں قرآن پاک کو جب تک یہ زندہ رہیں محفوظ رکھیے. یا اللہ قرآن پاک کا شغف ان کو نصیب فرمائیے, قرآن پاک سے عشق اور محبت عطا فرمائیے, خوب کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دیجیے. اور یا اللہ مرتے دم تک قرآن پاک کو محفوظ فرمائیے, قبر میں بھی قرآن کو ان کے ساتھ رکھیے, میدان حشر میں بھی ساتھ رکھیے, اور جنت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے, یا اللہ ان کے استاد کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے, اور یا اللہ اس مدرسے کی انتظامیہ اور منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے. مولانا احمد علی صاحب, مولانا عبد الحلیم صاحب اور مولانا حافظ سفیان اور ان سب کی زندگی میں بے حساب برکت عطا فرمائیے, ان کی خدمات کو قبول فرمائیے. یا اللہ یہاں پر جو مدرسہ مکتب چلتا ہے اس کو قبول فرمائیے, تمام اساتذہ اور استانیوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے, اسکول کو بھی قبول فرمائیے, مزید ترقیات نصیب فرمائیے, برکت عطا فرمائیے, قبولیت عطا فرمائیے, مقبولیت محبوبیت نصیب فرمائیے, ہر خیر سے سب کو مالا مال فرمائیے, ہر شر سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ جتنے بچے حفظ یہاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کا حفظ آسان فرمائیے, عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ ان کی سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دیجیے. جو حافظ ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو بھی حفظ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیجیے, قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ ہماری نوجوان نسلوں پر رحم فرمائیے, ہماری نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیے, سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, خوشی کا ذریعہ بنائیے. ہماری اولاد کی طرف سے, بیویوں کی طرف سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمیں, یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین پر پابندی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے, صوم و صلاۃ صبر شکر والی زندگی نصیب فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے. یا اللہ جو دوست احباب محبت سے یہاں پر آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرمائیے, سب کے تمام نیک دلی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے, اور یا اللہ سب کو ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے, اور ہر قسم کے شرور سے, فتنوں سے, بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, پرابلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے, اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم.